ارشاد باری تعالی ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ ہم نے ان مکہ والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون۔ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا، وعدہ کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح کو جا کر توڑ لیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ پس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جو ایک آگ تھی یا لو تھی، اور وہ لوگ رات کو سو رہے تھے۔ پس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون۔ اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس کھیت کی مثل بنا دیا جس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ پس صبح سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے چلو۔ آپس میں چپ کے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہاں پہنچ کر اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے، یہ تو وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن جب قرائن سے معلوم ہوا، نشانیوں سے پتہ چلا کہ یہ تو وہی جگہ ہے، تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو، غریبوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے، اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی توبہ استغفار کرو۔ وہ باغ والے کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے اور کافی اس میں شریک ہوں تو ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پھر سب کے سب کہنے لگے کہ بے شک ہم سب ہی حد سے گزر جانے والے تھے، کسی ایک پر الزام نہیں ہے، سب کی یہی صلاح تھی، اب سب مل کر توبہ کریں اور اس میں برکت کی دعا کریں کہ شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس طرح دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے کہ ہم بد نیتی سے چیزیں کو فنا کر دیتے ہیں، نیت خراب ہونے پر ہم عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس کو جان لیتے کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، غریبوں سے روکنا اچھا نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ باغ حبشہ کے رہنے والے آدمیوں کا تھا، ان میں سے یہ اولادیں تھیں، ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، اور اس کا جب باغ تھا تو وہ مانگنے والوں کو دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد کہنے لگی کہ ابا جان تو بے وقوف تھا، سب کچھ ان لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ پھر قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو بھائی سارا باغ کاٹ کر سارا مال جو ہے وہ خود جو ہے استعمال کریں گے، بیچیں گے۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام ہیں، فرماتے ہیں کہ اس باغ کے مالک بڑے میاں کا دستور چونکہ نیک تھا، پیداوار میں جو ہے سال بھر کا حصہ غربا کا نکالتا تھا، اپنے سال بھر کی روزی نکالتا تھا، تو ان کی اولاد نے جو ہے اس طرح بدنیتی کی اور باپ کے طرز کو جو ہے چھوڑا اور جو ہے بانٹنے سے انکار کر دیا، تو نتیجہ جو ہے ان کے سامنے آیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ باغ یمن میں تھا، اس جگہ کا نام ذروان تھا جو یمن کے مشہور شہر صنعاء سے 6 میل ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو اس باغ پر مسلط ہوا، جہنم کی گھاٹی سے ایک آگ نکلی جو اس پر پھر گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ باغ انگور کا باغ تھا۔ بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
یہ آپ احباب کے سامنے جو پڑھا گیا یہ قرآن پاک کی جو ہے سورہ کا حصہ اور آیتیں تلاوت ہوئیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو اتنے بڑے بڑے عذابوں کی جو وعیدیں سنائی ہیں، ڈر سنایا ہے، اور اتنے بڑے بڑے عذابوں کا تذکرہ جو کیا ہے۔ اب چونکہ عذاب جتنے بڑے بڑے ہیں اس اعتبار سے ہوشیاری بھی جو ہے بڑی ضروری چیز ہے کہ ہوشیار کرنا چاہیے۔ تو اس ہوشیار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جتنا اللہ نے بندے کو سمجھایا ہے، سگا باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں سمجھاتا۔ سال سمجھائے گا، 2 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد گھر سے نکال دے گا، کہے گا تجھے تو سمجھ آتی نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو 23 سال سمجھایا ہے، مسلسل سمجھایا، اور اسی طرح یہ مثال دے کر باغ کے حوالے سے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی دنیا کی مذمت ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں آ کر میرے حکموں کو نہ توڑو۔ یعنی دنیا کے لالچ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی حرص رکھی ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس مال ہوتا بھی ہے، لیکن فرمایا وہ اس مال کو گن گن کر لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ مال ان کا اپنا ہے، پتہ ہے، لیکن فرمایا بار بار گنتے ہیں اور بار بار اس سے جو ہے ان کو عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس میں کیا ہے کہ اس میں دنیا کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہے اور آخرت کے ساتھ جو ہے اس کا وہ شوق ذوق جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ان آیتوں کے اندر جو ہے دنیا کے حوالے سے مذمت کی گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا کچھ دیا ہے فرمایا وہ غرباء کے اندر خرچ کرے، اور فرمایا یہ امیر لوگ جو ہیں، امیر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات مکہ سے یہی بات شروع ہوئی تھی نا، اصحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیچارے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، اور رؤسائے قریش جو سارا دن سوائے اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے، اور ان کے پاس جو ہے کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن مال اس قدر تھا، شدت تھی کہ جو ہے بازار کے بازار لگتے تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ ان لوگوں کے پاس مال کو دیکھ کر تم ان کو کامیاب نہ سمجھو، بلکہ ان پر تو ہماری آزمائش ہے، ان کا تو امتحان ہے اس مال میں، اور تم خوش نصیب ہو۔ فرمایا اس لیے نا کہ جو غریب ہیں، غریب امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے، یعنی اگرچہ امیروں کے حق میں جنت واجب ہو چکی ہوگی، ان کے لیے جنت کا ٹکٹ نکل چکا ہوگا، لیکن فرمایا پھر بھی غریب ان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ لو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہاں سردی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے پھر موسم کی وجہ سے اثرات بھی ہوتے ہیں، لائٹ بھی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کچھ مسجدیں شہروں کے اندر ایسی ہیں جن میں گیس لگا ہوتا ہے اور ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، لائٹنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں بھی لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ عبادت برابر ہے لیکن مشقت میں فرق ہے۔ ہم مشقت اٹھا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو گھبرا جاتے ہیں، اور جو ہے پھر اور ہیٹ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے جو ہے نماز کا اجر اگرچہ جو ہے وہ نماز کا بدلہ ملے گا لیکن ہمیں زیادہ بدلہ ملے گا، اللہ بقدرے وہ مشقت کے جو ہے وہ اجر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے غرباء کا حق حصہ نکالنا چاہیے، اس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو دروازے پر جب دستک ہوتی تھی تو وہ رسی سی باندھی ہوئی تھی اس کو پکڑ کر خود دروازے تک آتے تھے اور اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیا کریں، ہم جو ہے دے دیں گے، آپ معذور ہیں اور اس قدر مشقت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ چل کر غریب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں، جو چل کر غریب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ مال ہمارا نصیب نہیں ہے، یہ تو اس نے قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو میرا اپنا ہنر ہے، یہ تو میری عقل ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ دیکھ لو کتنے لوگ ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں جن بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اور بینک میں کروڑوں روپے ان کے پڑے ہیں، نکلوا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، اور کتنے ڈگری یافتہ ہیں جو پھانسی لے رہے ہیں، سڑک سارا دن چھانتے ہیں، فیکٹریوں میں بیچارے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اس کی وسعت کر دے، اس کو پھیلا دے۔ اصحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے نا، اصحاب صفہ میں سے تھے، اکثر بھوک کی وجہ سے انہیں دورہ پڑ جاتا تھا،
زمین پر پڑے ہوتے تھے، اور اس وقت جو ہے مجنوں کا علاج ایسے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں دورہ ہو گیا ہے، جنون ہو گیا ہے، تو گردن دباتے تھے، پھر وہ بندہ درست ہوتا تھا، اسے ہوش آتا تھا۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا، بعد میں جیسے ہمارے ہاں آج جو ہے یوں سمجھو کہ کرنڈی ایک مشہور کپڑا ہے جو شادیوں پر پہنا جاتا ہے، بوس کی مشہور کپڑا ہے جو شادیوں پر پہنا جاتا ہے، تو اس وقت کتان کا کپڑا مشہور کپڑا تھا، وہ اس سے ناک صاف کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے ناک صاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تو وہ وقت بھول گیا، آج اس مال کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا، وہ وقت تو بھول گیا جب تجھے جو ہے بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا تھا۔ اور پھر معمول بھی ایسا تھا کہ رات 3 آدمی تھے یہ گھر میں، ان کا اصول تھا کہ رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، پہلے حصے میں خود گگڑے پڑتے تھے، پھر یہ آرام کرتے، پھر بیوی کھڑی ہو جاتی، پھر وہ گگڑے پڑتی تھی، پھر بیوی بھی آرام کرتی، پھر خادم آتا، تو 3 اس قدر عبادت۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اتنا کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر مقصود اپنی عبادت چاہتے ہیں۔ تو بات آ گئی نا کہ باغ والوں نے کہا کہ صبح ہم اپنا پھل توڑیں گے، اور تو انہوں نے اس پھرتی میں جلدی میں انشاءاللہ بھی نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو، فرمایا انشاءاللہ کلمہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے محبوب کو بھی متنبع کر دیا تھا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ سوال پوچھنے آئے تھے، آخری باتیں سوال پوچھنے آئے تھے، تو آپ نے کہا جی میں کل تمہیں بتا دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کل کو ایسا لمبا کیا کہ بعض روایات میں آتا ہے 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، 40 دنوں کے بعد جو ہے پھر وہی آئی، اور اللہ نے کہا کہ محبوب اگر آپ کسی کو کوئی بات کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ کل بتا دوں گا، نہیں، بلکہ کہیں اگر اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ ساتھ ملا کر کہیں۔ وہ مولانا ممتاز کلیار صاحب جڑا والا کے تھے، وہ اپنی زبان میں ایک سنایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب بیٹھے تھے مسجد میں، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت جی وہ میں نے بھینس خریدنی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں، جو ہے آپ چونکہ معزز آدمی ہیں تو آپ کی وجہ سے رعایت بھی ہو جائے گی اور سفر بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا میاں کیا ہے، انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب انشاءاللہ کی کیا بات ہے، پیسے میری جیب میں ہیں، آپ بھی بس مولویوں جیسی باتیں کرتے ہیں، چھوڑو میں آپ کو لے کے بھی نہیں جاتا۔ وہ بس میں بیٹھا، بیچارے کی جیب کٹ گئی، اور وہ منڈی میں اترا، طے ہو گیا معاملہ، ہاتھ جو ڈالا وہ تو نیچے تک چلا گیا۔ تو اب جو ہے وہ گھبرایا اور پریشان بھی ہوا، بے عزتی بھی ہوئی کہ جو ہے یہ تیرا حال ہے۔ تو بھاگا بھاگا آیا مسجد میں، مولوی صاحب جو ہے بیٹھے تھے، گھر میں ملا ہوگا یا کہیں، تو آتے ہی کہا مولوی صاحب میں بس تے چڑھیا انشاءاللہ، بس منڈی میں اترا انشاءاللہ، بھینس دیکھی انشاءاللہ، سودا طے ہوا انشاءاللہ، جیب میں ہاتھ ڈالی جو ہے جیب ہی کوئی نہیں تھی انشاءاللہ۔ تو مولوی صاحب نے کہا اب بھائی انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو نے پہلے کہنی تھی۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو ہم اپنا کوئی بھی کام کریں، خواہ عبادت ہے یا دنیا کا ہے، تو یہ کہ انشاءاللہ جی میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔